بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ہر روز کی طرح آج بھی ساجد پریشان حال دکھائی دے رہا تھا۔ ساجد کا روز روز بستی جانا اور مایوس ہو کر واپس لوٹ آنا اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ ساجد کسی بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہے۔ ساجد کا قریبی دوست ارسلان ہمیشہ ساجد سے اس کی پریشانی کی وجہ جاننا چاہتا، مگر ساجد کسی کے ساتھ بھی اپنی پریشانی کو شیئر نہ کرتا۔ وہ ہمیشہ بات کو ٹال دیتا، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات سب کچھ بیان کر دیتے۔ آج بھی ارسلان جب ساجد سے اس کے پریشان ہونے کی وجہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا تو ساجد بس اتنا کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا کہ پچھتاوے کی آگ میں جل رہا ہوں۔ نہ جانے یہ پچھتاوے کی آگ کب تک میرا پیچھا کرے گی۔ میں جتنا اس پچھتاوے کی آگ سے اپنی جان چھڑوانے کی کوشش کرتا ہوں، یہ اتنی ہی میرے اندر بھڑکتی جاتی ہے۔ ارسلان ساجد کی بات سن کر حیران تھا۔ ابھی بھی وہ یہ بات نہیں سمجھ پایا تھا کہ آخرکار ساجد کو کس بات کا پچھتاوا ہے۔ ارسلان کے لاکھ پوچھنے پر بھی جب ساجد نے کوئی بھی بات صحیح طریقے سے اسے نہ بتائی تو اس نے ساجد کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے دل میں یہ ارادہ کیا کہ میرا دوست اس قدر پریشان ہے۔ ارسلان سمجھ گیا تھا کہ بات کچھ ایسی ہے جو ساجد مجھ سے بھی شیئر نہیں کر پا رہا۔ تبھی اس نے اس کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا کہ میں خود اس بات کی تہہ تک پہنچوں گا کہ آخرکار میرے جگری دوست کو کس بات کا پچھتاوا ہے۔ ساجد جیسے ہی اپنے آفس سے نکلا تو ارسلان نے اس کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ پیچھا کرتے کرتے ارسلان نے دیکھا کہ کافی لمبا سفر طے کرنے کے بعد ساجد ایک بستی میں داخل ہوا تھا۔ ارسلان بھی اس کے پیچھے پیچھے اسی بستی میں جانے لگا۔ گاڑی کا پیچھا کرتے کرتے ارسلان کافی زیادہ تھک گیا تھا، کیونکہ ارسلان موٹر سائیکل پر تھا اور سفر کافی لمبا تھا۔ اس نے ساجد کو ایک بستی میں جاتے دیکھا۔ بستی میں سب کے سب غریب لوگ ہی رہتے تھے۔ ارسلان بستی کی حالت دیکھ کر پریشان ہونے لگا اور سوچنے لگا کہ آخرکار اس بستی سے یا اس بستی میں رہنے والوں سے ساجد کا کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ ساجد کیوں روز اپنے آفس سے فارغ ہو کر بستی کی طرف نکلتا ہے؟ ایسے کئی سوال ارسلان کے دل میں جگہ لیے ہوئے تھے۔ کافی دیر بستی میں ادھر ادھر گھومنے کے بعد پریشان حال ساجد جب واپس اپنے گھر کی طرف جانے لگا تو اس کی نظر ارسلان پر پڑی، جو کونے میں کھڑا اسے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ساجد نظر بچا کر وہاں سے نکلتا، ارسلان نے اسے روک لیا۔ ارسلان ساجد سے طرح طرح کے سوال کرنے لگا، لیکن ساجد کے پاس کسی بھی سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ ساجد غصے سے ارسلان کو گھورتے ہوئے اپنے گھر واپس چلا گیا اور ارسلان بستی میں جانچ پڑتال کرنے لگا۔ ساجد کا نام لیتے ہوئے بستی والے کچھ لوگوں سے پوچھنے لگا کہ یہ آدمی یہاں پر روزانہ کیوں آتا ہے۔ بستی والے اس بات سے انجان تھے۔ انہوں نے ارسلان سے کہا کہ ہم نے اسے پہلے یہاں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کچھ ہی عرصہ ہوا ہے کہ یہ کسی کی تلاش میں بستی میں روز آتا ہے اور پوری بستی ایسے ہی گھومتا پھرتا ہے، اور جب اس کو کچھ نہیں ملتا تو یہ مایوس یہاں سے چلا جاتا ہے۔ ارسلان کے پوچھنے پر لوگوں نے بتایا کہ ہم نہیں جانتے کہ یہ کس کی تلاش کر رہا ہے۔ یہ آدمی تو پچھلے 1 ماہ سے روزانہ ہی بستی کا چکر کاٹ رہا ہے۔ بستی والوں کی بات سننے کے بعد ارسلان کی پریشانی میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ ارسلان نے ساجد کے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ جیسے ہی ارسلان بستی سے نکلا اور ساجد کے گھر کی طرف جانے لگا تو اس نے دیکھا کہ ساجد ابھی تک گھر نہیں پہنچا تھا۔ کافی دیر اس کے گھر کے باہر انتظار کرنے کے بعد ارسلان اپنے گھر واپس چلا گیا۔ صبح ہوئی تو ارسلان آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اس کے دل میں طرح طرح کے سوال پیدا ہو رہے تھے۔ وہ جلدی سے تیار ہوتا ہوا آفس کے لیے نکلا۔ جب وہ آفس پہنچا تو بے صبری سے ساجد کا انتظار کرنے لگا، مگر آج اس کا انتظار بھی بیکار گیا تھا، کیونکہ ساجد آفس آیا ہی نہیں تھا۔ یہ ساری باتیں مکمل طور پر ارسلان کو پریشان کیے ہوئے تھیں۔ ارسلان نے اپنے دل میں یہ بات ٹھان لی تھی کہ آج کچھ بھی ہو جائے میں ساجد سے اس کی پریشانی کی وجہ جان کر ہی رہوں گا، کیونکہ ارسلان ساجد کے بچپن کا دوست تھا۔ اسی لیے ان دونوں میں پیار محبت بھی بہت تھی۔ ایک دوسرے کی تکلیف کو ہی اپنی تکلیف محسوس کرتے اور فوراً سے ایک دوسرے کا سہارا بن جاتے تھے۔
لیکن آج پچھلے 1 ماہ سے ساجد پریشان تھا اور ارسلان یہ نہیں جان پا رہا تھا کہ آخر کار ساجد کو پریشانی کیا ہے۔ ارسلان خود کو بہت ہی گلٹی فیل کر رہا تھا کہ میں کیسا دوست ہوں جو ابھی تک ساجد کی پریشانی معلوم نہیں کر پایا۔ تبھی ارسلان آفس سے فارغ ہوتے ہی ساجد کے گھر جانے کے لیے نکلا۔ جیسے ہی ارسلان ساجد کے گھر پہنچا، گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ساجد نے دروازہ کھولا تو ارسلان کو دیکھ کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ میں جانتا تھا کہ تو میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا، تو یہاں پر میرے پیچھے ضرور آئے گا۔ ارسلان غصے سے ساجد کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، پہلے تو تم مجھے یہ بتا کہ تم آج آفس کیوں نہیں آئے؟ طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، ساجد نے جواب دیا۔ ارسلان گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ تم نے اپنا حال کیا بنا رکھا ہے اور یہ فلیٹ کا حال کیا کر رکھا ہے؟ جدھر تک نظر جا رہی تھی سوائے سگریٹ کے ارسلان کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ارسلان پاس پڑی ایک چیئر پر بیٹھ گیا۔ ساجد بھی آ کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ تبھی ارسلان نے کہا کہ میں تھک گیا ہوں تم سے پوچھ کر، لیکن آج میں تم سے 2 ٹوک بات کرنے آیا ہوں۔ یا تو تم مجھے اپنی پریشانی کی وجہ بتاؤ گے یا پھر ہمیشہ کے لیے میری دوستی کو بھول جاؤ گے۔ ساجد پہلے ہی ٹوٹا ہوا تھا، وہ کسی بھی صورت ارسلان کو کھونا نہیں چاہتا تھا، اور ارسلان کا غصہ دیکھتے ہوئے وہ یہ بات بہت اچھے سے سمجھ گیا تھا کہ اگر آج اس نے ارسلان کو کسی بھی طرح نظر انداز کیا تو ارسلان پھر دوبارہ کبھی بھی اس سے نظر نہیں آئے گا۔ ارسلان کی ضد کرنے پر ساجد نے ارسلان کو اپنے پریشان ہونے کی وجہ بتائی۔ ارسلان نے جب ساجد کے منہ سے ساری کی ساری داستان سنی تو وہ ساجد کو صرف اتنا کہتے ہوئے اس کے قریب سے اٹھ کھڑا ہوا کہ تم نے جو کچھ کیا وہ بہت برا کیا، یہ پچھتاوے کی آگ تم نے خود اپنے اندر لگائی ہے اور اب یہ آگ تمہیں خود ہی بجھانی ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے ارسلان ساجد کو تنہا چھوڑ کر اپنے گھر چلا گیا۔ ساجد ایک بہت ہی خوبصورت لڑکا تھا، اس کا تعلق لاہور شہر سے تھا۔ ساجد کے ابا سرکاری آفس میں معمولی سے کلرک تھے اور ساجد کی اماں ایک گھریلو خاتون تھیں۔ ساجد کا گھر بار اپنا تھا، اس کے ابا ضرورت سے زیادہ شریف اور ایماندار تھے، یہی وجہ تھی کہ ان کی آمدنی بھی بہت کم تھی۔ اس کے ابا کے ساتھ کام کرنے والے لوگ بہت ترقی کر گئے تھے کیونکہ رشوت لینا ان کا پیشہ تھا، لیکن ساجد کے ابا رشوت خور نہیں تھے، اس وجہ سے وہ اپنی تھوڑی آمدن میں ہی گزارا کرنا مناسب سمجھتے تھے۔ اس لیے ساجد کے گھر کا گزر بسر بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ مہنگائی کے اس دور میں اپنے بچوں کو تعلیم دلوانا اور اچھا کھلانا اور اچھا پہنانا کسی بھی باپ کے لیے کسی جنگ سے کم نہیں تھا۔ ساجد کے ابا بھی اپنے آفس اور گھر کی جنگ ایسے ہی لڑ رہے تھے، آمدنی آنے سے پہلے ہی خرچ ہو جاتی تھی۔ جب ساجد پیدا ہوا تو اس کے ابا کے حالات قدرے بہتر ہونے لگے تھے۔ اس کے ابا کی تنخواہ میں اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے ساجد کے اماں اور ابا بے حد خوش نظر آتے۔ جب ساجد بڑا ہوا اور اس کی تعلیم کے بارے میں اس کی اماں نے سوچنا شروع کیا تو اس کے ابا نے ساجد کو ایک سرکاری اسکول میں داخلہ دلوا دیا۔ ساجد کی اماں ساجد کو پرائیویٹ اسکول میں پڑھانا چاہتی تھیں، لیکن ساجد کے ابا نے اپنی بیوی سے کہا کہ پڑھنا بچے نے خود ہوتا ہے، اگر ساجد لائق ہوگا تو وہ سرکاری اسکول میں بھی پڑھ کر اپنے باپ کا نام روشن کرے گا۔ ساجد کی اماں اسے بالکل بھی سرکاری اسکول میں بھیجنے کے حق میں نہ تھیں، لیکن ساجد کے ابا کی ضد کے آگے ان کی ایک نہ چلتی۔ ساجد کے ابا نے اسے سرکاری اسکول میں ہی داخلہ دلوا دیا۔ ساجد اپنی تعلیم سرکاری اسکول سے حاصل کرنے لگا۔ ساجد بے حد لائق بچہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ اپنی کلاس میں اول نمبر پر آتا تھا۔ ساجد کے رشتہ دار اس کی کامیابی دیکھتے ہوئے خوش ہوتے، کیونکہ ساجد کے پورے خاندان میں سے کسی بھی لڑکے یا لڑکی نے سرکاری اسکول میں تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ جب ساجد اسکول جاتا تو اس کے کزن اس کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ ہم لوگ تو دیکھو کتنے بڑے بڑے اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور تم ہو کہ ایک چھوٹے سے سرکاری اسکول میں پڑھنے کے لیے جاتے ہو۔ ساجد کسی کی بات کو اپنے دل پر نہیں لیتا تھا، وہ جانتا تھا کہ جتنی اس کے باپ کی حیثیت ہے اس کا باپ اس سے بڑھ کر اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا تھا، لیکن ساجد کی اماں کو یہ باتیں بہت چبھتی تھیں۔ ساجد کی اماں کے دل پر یہ باتیں گھر کر جاتی اور وہ اکثر اپنے شوہر سے ساجد کو لے کر لڑتی جھگڑتی نظر آتی۔
وقت ایسے ہی گزر گیا۔ ساجد نے میٹرک کا امتحان بھی بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا تھا۔ سب رشتہ دار جو ساجد کو باتیں کیا کرتے تھے وہ ساجد کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے خوش ہونے لگے، اور ساجد کے اچھے نمبروں کو دیکھتے ہوئے خود پر شرمندگی محسوس کرنے لگے، کیونکہ کسی کے بھی نمبر ساجد کی طرح اچھے نہیں آئے تھے۔ ایک دن اچانک ساجد کو خبر ملی کہ اس کے ابا کا ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہے۔ اس صدمے سے ساجد ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ گھر کے حالات ٹھیک ہونے کے بجائے مزید خراب ہوتے چلے گئے، کیونکہ ساجد کے ابا ایک سرکاری آفیسر تھے، اسی لیے ساجد کو بھی اپنے ابا کی جگہ پر نوکری کی آفر ملی۔ ساجد نے فوراً سے اس آفر کو ایکسیپٹ کر لیا، لیکن ساجد کی اماں ایسا نہیں چاہتی تھیں۔ وہ چاہتی تھی کہ ساجد ابھی پڑھ کر کسی بڑے مقام تک پہنچے۔ گھر کے حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے ساجد نے اپنے ابا کی جگہ پر نوکری کرنا ہی بہتر محسوس کیا۔ ساجد نے اپنی ماں کو سمجھایا کہ میں ابا کی جگہ پر نوکری کروں گا تو گھر کو چلا سکوں گا، ساتھ ساتھ میں اپنی تعلیم بھی مکمل کرتا جاؤں گا، اور جیسے جیسے میری تعلیم بڑھتی جائے گی ویسے ویسے میرا عہدہ بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ ساجد کی اماں کے پاس سوائے ساجد کی بات ماننے کے اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ ساجد کا بچپن کا دوست ارسلان، جو کہ ساجد کے ساتھ ہی تعلیم حاصل کر رہا تھا، اس نے بھی ساجد کے ساتھ اس کے آفس میں نوکری کے لیے اپلائی کر دیا، اور خوش قسمتی سے اس کی نوکری بھی ساجد کے ساتھ ہی آفس میں ہو گئی۔ اب دونوں اکٹھے ہی آفس جاتے اور اکٹھے ہی شام میں پڑھائی کیا کرتے تھے۔ ساجد کی ماں ارسلان کو لے کر بے حد خوش تھی، کیونکہ ساجد اپنے ابا کی وفات کے بعد بہت ہی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ ارسلان کی دوستی نے اسے مسکرانا سکھا دیا تھا۔ ساجد اور ارسلان نے MBA کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی نوکری کو بھی جاری رکھا۔ جیسے جیسے یہ تعلیم حاصل کرتے گئے ان دونوں کا عہدہ بھی بڑھتا چلا گیا۔ اب ساجد اور ارسلان ایک بہت ہی اچھے عہدے پر فائز تھے، اور ساجد بہت خوش تھا کیونکہ ساجد آج اپنی نئی کار گھر لے آیا تھا۔ ساجد کی اماں اپنے بچے کی ترقیاں دیکھتے ہوئے بے حد خوش نظر آ رہی تھیں۔ ساجد کی اماں واری صدقے جاتی اور ساجد کے لیے ڈھیروں ڈھیر دعائیں کرتی۔ ارسلان بھی اپنے بھائی، اپنے دوست کی ترقی دیکھ کر بے حد خوش تھا۔ ساجد نے ارسلان کو بھی گاڑی لینے کا مشورہ دیا، لیکن ارسلان کو گاڑی سے زیادہ موٹر سائیکل پسند تھی، اسی لیے ارسلان نے اپنے لیے ایک نئی موٹر سائیکل خریدی۔ ناشتہ تیار ہے، ساجد کی اماں نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا کہ جلدی سے اٹھ جاؤ، روزانہ تم ناشتہ کیے بغیر ہی آفس چلے جاتے ہو، آج تو میں ہوں تو تمہارے کھانے پینے کی فکر کرتی رہتی ہوں۔ جس دن میں نے آنکھیں بند کر لیں تو میں جانتی ہوں کہ تم اپنا کھانا پینا بھی بھول جاؤ گے۔ اپنی ماں کی بات سنتے ہوئے ساجد غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ مجھ سے اس طرح کی باتیں مت کیا کریں۔ ابا کے جانے کے بعد میں ابھی تک ابا کو بھول نہیں پایا، تو آپ ہر وقت جانے کی بات ہی کرتی رہتی ہیں۔ ساجد کی اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ اپنے بیٹے کے سر پر پیار دیتے ہوئے کہنے لگی کہ ایک نہ ایک دن تو سب نے جانا ہے، اسی لیے کہتی ہوں کہ خود کا خیال رکھنا شروع کر دو تاکہ میں مر سکون سے سکوں۔ ساجد اپنی اماں سے ناراض ہونے لگا اور کہنے لگا کہ آپ مجھ سے اس قسم کی باتیں مت کیا کریں، نہ جانے آج اس کی ماں کو کیا ہو گیا تھا۔ صبح سے لے کر شام ہونے کو تھی، لیکن اس کی اماں کے سر پر ایک ہی بات سوار تھی، وہ بار بار اپنے مرنے کی ہی بات کیے جا رہی تھی۔ ساجد اپنی اماں کی ایسی باتیں سن کر بہت پریشان تھا۔ اس نے ارسلان سے اپنی اماں کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں اماں کو لے کر بہت پریشان ہوں، اماں ہر وقت مرنے کی باتیں کرتی رہتی ہیں۔ آج سے پہلے تو اماں نے ایسی باتیں کبھی نہیں کی تھی، لیکن کچھ دن ہو گئے ہیں کہ اماں کے منہ پر سوائے ان باتوں کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ ارسلان نے ساجد سے کہا کہ اماں اکیلی رہ کر پریشان ہو جاتی ہیں، بہو گھر آ جائے گی تو تمہاری اماں کا دل بھی لگا رہے گا۔ شادی کے لیے ایک عدد لڑکی کا ہونا بھی ضروری ہے، اور میں ایک دم سے لڑکی کہاں سے لے آؤں؟ ساجد نے ارسلان سے کہا۔ ساجد ہر وقت اپنی ماں کو لیے پریشان رہتا تھا۔ اس کی اماں ہر وقت اپنی تنہائی کا ذکر کرتی رہتی اور ہر وقت کہتی رہتی کہ یہ تنہائی مجھے لے ڈوبے گی، میں جلد ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی، یہ تنہائی مجھے کاٹنے کو دوڑتی ہے۔ تبھی ساجد نے اپنی ماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ پریشان مت ہوں،
میں نے آپ کی تنہائی دور کرنے کے لیے کچھ سوچ رکھا ہے۔ تبھی اس کی اماں مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی، کیا تم مجھے بہو لا کر دینے کا سوچ رہے ہو؟ ساجد مسکراتے ہوئے کہنے لگا کہ بالکل، آپ میرے دل کی بات کیسے جان گئیں؟ ساجد کی اماں نے کہا کہ ہاں، میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی میں تم شادی کر لو تاکہ میں بھی اپنے بیٹے کی خوشیاں دیکھ سکوں۔ پھر سے وہی بات۔ ساجد غصے کا اظہار کرتے ہوئے گھر سے نکل گیا۔ ساجد کو آج آفس سے ضروری کام تھا، اسی وجہ سے آج اسے شہر سے باہر جانا تھا۔ وہ اپنی اماں سے یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ آج وہ گھر دیر سے پہنچے گا۔ اس نے اپنی اماں سے کہا کہ آج کی رات آپ کے پاس ارسلان رکے گا کیونکہ مجھے آتے آتے صبح ہو جائے گی۔ ساجد کی اماں نے ساجد کا منہ چومتے ہوئے الوداع بولا۔ ساجد اپنی گاڑی لیے اپنے سفر پر گامزن ہونے لگا۔ اسے کسی ضروری کام کے لیے شہر سے باہر جانا تھا، اسی لیے وہ جاتے ہوئے ارسلان کو اپنے گھر رکنے کا بول کر گیا تھا۔ رات بہت ہو چکی تھی۔ ساجد اپنا کام ختم کرتے ہوئے واپس آ رہا تھا۔ وہ سفر میں تھا جب تیز بارش ہونے لگی۔ ساجد تیز بارش میں ہی گاڑی چلاتا اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک سے اس کی گاڑی رک گئی۔ کافی دفعہ سیلف مارنے پر بھی جب گاڑی سٹارٹ نہ ہوئی تو ساجد نے باہر نکلنے کا ارادہ کیا۔ بارش بہت تیز تھی اور ارد گرد غور کرنے پر اسے معلوم ہوا کہ وہ کسی کچی بستی کے قریب کھڑا تھا۔ وہ اپنی گاڑی سے باہر نکلا اور اپنی گاڑی کو چیک کرنے لگا۔ اسے بے حد غصہ آ رہا تھا کیونکہ وہ بارش میں مکمل طور پر بھیگ چکا تھا۔ اس نے دوبارہ گاڑی میں بیٹھ کر رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا تو گاڑی لاک تھی۔ غلطی سے وہ گاڑی کی چابی گاڑی میں ہی بھول گیا تھا اور گاڑی خود بخود لاک ہو گئی تھی۔ کافی دیر جدوجہد کرنے کے بعد بھی جب گاڑی کا دروازہ کسی صورت نہ کھل پایا تو بارش سے بچنے کے لیے ساجد نے ایک جھونپڑی نما گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ ہی دیر میں جھونپڑی کا دروازہ کھلا اور ساجد کی آنکھوں کے سامنے ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ ساجد نے اسے اپنا حال بیان کرتے ہوئے اس سے مدد طلب کی۔ بوڑھی عورت نے ساجد کو گھر کے اندر آنے کی اجازت دیتے ہوئے کہا کہ تم تو پوری طرح سے بھیگ چکے ہو، موسم بھی کافی خراب ہونے کی وجہ سے سرد ہو چکا تھا۔ بوڑھی اماں نے لکڑیوں کا چولہا جلاتے ہوئے ساجد کو چولہے کے پاس بیٹھنے کو کہا۔ ساجد جھونپڑی میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اور آگ سینک رہا تھا۔ ساجد نے بوڑھی عورت سے کچھ کھانے کو مانگا کیونکہ اسے بے حد بھوک لگی ہوئی تھی۔ بوڑھی اماں اس کے لیے کھانے کا انتظام کرنے لگی۔ گھر میں کچھ خاص تو تھا نہیں، تھوڑا بہت جو پڑا تھا بوڑھی اماں نے ساجد کے آگے رکھتے ہوئے کہا، بیٹا ہم غریب لوگوں کے گھر میں کھانے کو کبھی کبھار ہی ملتا ہے۔ تمہاری قسمت اچھی ہے کہ آج کچھ کھانا بچا ہوا تھا، شاید یہ تمہاری ہی قسمت کا تھا۔ یہ کہتے ہوئے بوڑھی اماں نے کھانا ساجد کے آگے رکھا۔ ساجد کھانا کھانے کے لیے ہاتھ منہ دھونا چاہتا تھا۔ جیسے ہی وہ ہاتھ منہ دھونے کے لیے کھڑا ہوا تو اس کی نظر کونے میں سوئی ہوئی ایک لڑکی پر پڑی۔ اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے ساجد کو لگا جیسے اس کا سانس رک رہا ہو۔ ساجد نے آج سے پہلے اتنا حسن کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لڑکی اس قدر خوبصورت تھی کہ وہ اپنی نظر اس کے چہرے سے ہٹا ہی نہیں پا رہا تھا۔ ساجد حسرت بھری نظروں سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ تبھی بوڑھی اماں نے ساجد کو بتایا کہ وہ میری نواسی ہے، ہم دونوں نانی نواسی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں۔ بوڑھی اماں ساجد سے کہنے لگیں کہ سویرا سارا دن کام کر کے تھک جاتی ہے، اسی لیے گہری نیند سوئی ہوئی ہے۔ ساجد نے بوڑھی اماں سے سویرا کی ماں کے بارے میں پوچھا۔ بوڑھی اماں نے بتایا کہ سویرا کی ماں کو کینسر کا مرض لاحق تھا اور اسی مرض نے کچھ ماہ پہلے میری بیٹی کی جان لے لی اور سویرا اکیلی رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ ساجد سویرا کی نانی سے اس کے ابا کے بارے میں کوئی سوال کرتا، بوڑھی اماں نے ساجد کو کھانا کھانے کے لیے بولا۔ ساجد ہاتھ دھو کر کھانا کھانے لگا۔ اب نظر بچا بچا کر ساجد بار بار اس لڑکی کو دیکھتا۔ ساجد کی نظر اس لڑکی کے چہرے سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ساجد کو اس پر بے حد پیار آ رہا تھا۔ اتنی خوبصورتی دیکھ کر جیسے وہ باولا سا ہو گیا تھا۔ ساجد کو اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ یاد آنے لگا۔ اس نے سوچا شادی تو مجھے ایک نہ ایک دن کرنی ہی ہے اور اماں کی تنہائی دور کرنے کے لیے اب مجھے جلد ہی ان کے لیے بہو کا انتظام بھی کرنا تھا۔
تو کیوں نہ میں اس لڑکی سے شادی کر لوں۔ ساجد پہلی ہی نظر میں اپنا دل اس لڑکی پر ہار بیٹھا تھا۔ ساجد کھانا کھا رہا تھا جب بوڑھی اماں اس کے پاس آ کر بیٹھی اور اپنے حالات اسے بیان کرنے لگی۔ ساجد کو اس کے حالات سن کر اس پر ترس آنے لگا تھا۔ لڑکی تو پہلے ہی سے بے حد پسند تھی۔ ساجد نے بوڑھی اماں سے کہا کہ میں آپ کی نواسی سویرا کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ساجد کی ٹھاٹ باٹ دیکھتے ہوئے اس بوڑھی اماں نے مجبوری کے تحت اپنی نواسی کا نکاح ساجد سے کرنے کی حامی بھر لی۔ بارش اب تھم چکی تھی۔ بوڑھی اماں نے سویرا اور ساجد کو مسجد میں لے جا کر ان کا نکاح پڑھوا دیا۔ سویرا ساجد کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد اپنی جھونپڑی میں واپس لوٹ آئی۔ ساجد نے رات سویرا کے ساتھ اسی جھونپڑی میں گزاری اور جیسے ہی صبح ہوئی تو ساجد کے موبائل پر ایک بیل ہوئی۔ ساجد کال سنتا ہوا جھونپڑی سے باہر نکلا۔ سویرا اور اس کی نانی ابھی سو رہے تھے۔ ساجد فون سنتے سنتے بے حد پریشان نظر آنے لگا۔ تبھی ساجد نے پریشانی کے عالم میں اپنے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ ساجد سویرا کے ساتھ ایک رات گزار کر جھونپڑی چھوڑ کر جا چکا تھا۔ سویرا اور اس کی نانی جب صبح اٹھی تو ساجد کو نہ پا کر پریشان سی ہونے لگی۔ سویرا زاروں قطار رونے لگی تھی۔ تبھی اس کی نانی نے اسے سمجھایا کہ وہ کسی ضروری کام سے باہر گیا ہوگا۔ جیسے ہی دونوں نے جھونپڑی سے باہر نکل کر دیکھا تو ساجد کی گاڑی بھی اپنی جگہ پر موجود نہ تھی۔ اب تو سویرا کا دل اور زیادہ بیٹھا جا رہا تھا کیونکہ ساجد گاڑی سمیت جھونپڑی سے غائب تھا۔ اب سویرا بہت پریشان تھی۔ کافی دن انتظار کرنے کے بعد جب ساجد لوٹ کر واپس نہ آیا تو سویرا کے لیے حالات بہت مشکل ہونے لگے۔ دوسری طرف ساجد جس فون کال کی وجہ سے یہاں سے بنا بتائے غائب ہوا تھا وہ کال ارسلان کی تھی۔ ساجد اس رات جب جھونپڑی میں سویا ہوا تھا تو اچانک سے ارسلان کی کال آئی جس نے اسے یہ خبر دی کہ اس کی اماں کی حالت بہت زیادہ خراب ہے اور وہ اس کی اماں کو ہاسپٹل لے کر جا رہا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی ساجد سے ایک سیکنڈ بھی وہاں پر رکا نہ گیا۔ وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر سویرا کو بتائے بغیر ہی وہاں سے نکل آیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سویرا ایک رات کی دلہن ہونے کی وجہ سے شاید اسے جانے نہ دے اور اس کی مجبوری کو سمجھ نہ پائے۔ اس وقت ساجد کو اپنی ماں سے زیادہ ضروری اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ساجد جب اپنی ماں کے پاس پہنچا تو اس کی ماں کی حالت کافی زیادہ خراب تھی۔ ساجد نے ارسلان سے کہا کہ وہ گاڑی ٹھیک کروا کر ہاسپٹل ہی پہنچ جائے۔ ساجد کی اماں کچھ ماہ ہاسپٹل میں اپنی بیماری سے لڑتی رہیں۔ ساجد کی اماں کو فالج کا اٹیک ہونے کی وجہ سے اس کی حالت بہت سیریس تھی۔ اپنی ماں کی پریشانی میں ساجد یہ بات بالکل ہی بھول چکا تھا کہ کوئی اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ وہ سویرا کو نہیں بھول پایا تھا مگر حالات اسے کچھ کرنے نہیں دے رہے تھے۔ ساجد کی ماں 9 ماہ تک ہاسپٹل میں ہی ایڈمٹ رہی اور اس کے بعد ایک دن اچانک ساجد کی اماں کا انتقال ہو گیا۔ اب ساجد بالکل ہی تنہا ہو گیا تھا۔ ماں کے جانے کے بعد ساجد کو کچھ ہوش نہ رہا۔ تبھی ارسلان نے ساجد سے شادی کرنے کا مشورہ دیا۔ جب ارسلان نے ساجد کے ساتھ شادی کا ذکر کیا تو ساجد ایک گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ساجد کو کچھ یاد آ گیا ہو۔ ساجد کچھ یاد کرتے ہوئے اپنی آنکھوں میں آنسو لے آیا۔ ارسلان نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ تمہاری ماں تمہیں خوش دیکھنا چاہتی تھی، اسی لیے یوں آنسو بہا کر اپنی ماں کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ میری مانو تو تم شادی کر لو۔ ساجد نے اپنا گھر کرائے پر دیتے ہوئے خود ایک فلیٹ میں شفٹ ہونے کا فیصلہ کیا۔ ساجد ایک فلیٹ میں رہنے لگا تھا۔ دن رات ہر وقت ساجد کے چہرے پر ایک گہری پریشانی کے تاثرات دیکھنے کو ملتے جنہیں ارسلان بہت دنوں سے محسوس کر رہا تھا۔ کافی دفعہ پوچھنے پر بھی ساجد ارسلان کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ وہ اپنی پریشانی ارسلان کے ساتھ بالکل بھی شیئر نہیں کرتا تھا، جبکہ ساجد ہمیشہ اپنے دل کی بات ارسلان سے کر لیا کرتا تھا۔ لیکن اب تو جب اس کی اماں کی موت واقع ہوئی تھی تب سے ساجد نے کبھی بھی اپنی کوئی دل کی بات ارسلان سے نہیں کی تھی۔ لیکن ارسلان بخوبی جانتا تھا کہ ساجد بہت زیادہ پریشان رہنے لگا ہے۔ ساجد سے اکثر پوچھنے پر ارسلان کو یہی جواب سننے کو ملتا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس اماں کی یاد ستاتی ہے اس لیے پریشان رہتا ہوں۔
اب ارسلان اس کی شادی کے پیچھے پڑ گیا تھا، لیکن ساجد شادی کرنا نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ سویرا کا سامنا کرنے سے ڈرتا تھا۔ جب ارسلان نے شادی کے بارے میں ذکر کیا تو ساجد نے سویرا سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ ساجد فوراً سے سویرا سے ملنے کے لیے بستی کی طرف جانے لگا۔ کچھ دیر کا سفر طے کرنے کے بعد جب ساجد کچی بستی پہنچا تو سویرا کی جھونپڑی کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا وہ جھونپڑی کے اندر داخل ہوا تو جان نکلتی محسوس ہونے لگی، کیونکہ جھونپڑی میں سویرا موجود نہیں تھی۔ جھونپڑی میں ایک لڑکی رہتی تھی۔ جب اس لڑکی سے سویرا کے بارے میں پوچھنا چاہا تو وہاں سے ساجد کو سویرا کی ساری داستان کے بارے میں معلوم ہوا۔ وہ لڑکی سویرا کی بہت اچھی سہیلی تھی۔ اس نے ساجد کو بتایا کہ سویرا بنا نکاح کے ماں بننے والی تھی۔ تبھی بستی کے لوگوں کو جب سویرا کی ایسی حرکت کے بارے میں معلوم ہوا تو بستی کے لوگوں نے اس کا یہاں رہنا محال کر دیا تھا۔ اس لڑکی کی ماں نے فوراً ساجد سے کہا، سویرا کی ماں ایک غلط عورت تھی، اس نے بھی سویرا کی طرح نکاح کے بغیر ہی سویرا کو پیدا کیا تھا، اور آگے سے بیٹی نے بھی وہی کام کیا جو اس کی ماں نے کیا تھا۔ سویرا کی سہیلی نے اپنی ماں سے چیختے ہوئے کہا، میری سہیلی ایسی نہیں تھی، ماں وہ بے گناہ تھی۔ اس لڑکی نے روتے ہوئے بتایا کہ جب سویرا کی حالت ایسی تھی تو سویرا پر بستی والوں نے بہت ظلم اٹھائے۔ سویرا کی ایسی حالت دیکھتے ہوئے سویرا کی نانی اس پر ہوتے ہوئے ظلم برداشت نہ کر پائے اور ایک دن اپنے رب سے جا ملی، کیونکہ سویرا اب اس جھونپڑی میں اکیلی رہ گئی تھی۔ بستی کے لوگوں نے اس کا کھانا پینا، اندر باہر آنا جانا بالکل ہی بند کر دیا تھا۔ سویرا کی سہیلی ساجد کو بتانے لگی کہ سویرا کے اوپر بہت زیادہ ظلم و ستم کیے گئے۔ اس حالت میں سے بھوکا رکھا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا اور آخرکار اسے دھکے دے کر جھونپڑی سے نکال دیا گیا۔ اس نے لوگوں کی بڑی منت سماجت کی۔ وہ چیختی چلاتی رہی کہ اس نے ایک مسافر سے نکاح کیا تھا اور وہ مسافر نہ جانے سے چھوڑ کر اندھیری رات میں کہاں چلا گیا۔ وہ لوگوں سے چیخ چیخ کر اپنے بچے کو جائز ہونے کی دہائی دیتی رہی، مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر ان کے ظلم و ستم سہتے ہوئے ایک دن سویرا اچانک سے بستی چھوڑ کر کہیں چلی گئی، اور اس بات کا کسی کو بھی نہیں پتا کہ آخرکار سویرا گئی کہاں۔ سویرا ایسے اس بستی کو چھوڑ کے گئی کہ دوبارہ پلٹ کر اس نے اس بستی میں قدم نہیں رکھا۔ سویرا کی سہیلی زارو قطار آنسو بہا رہی تھی۔ وہ ساجد سے کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ میری سویرا جھوٹ نہیں بول سکتی۔ میں بد دعا دیتی ہوں اس ظالم شخص کو جس نے میری سہیلی کا استعمال کیا اور دنیا کے رحم و کرم پر ٹھوکروں پر چھوڑ کر رات کے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ سویرا کی سہیلی کہنے لگی کہ جیسی کہیں میری سہیلی تڑپ رہی ہوگی، در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہوگی، میری بد دعا ہے کہ اس کو برباد کرنے والا بھی ساری زندگی در در کی ٹھوکریں ہی کھاتا رہے، اسے سکون نصیب نہ ہو۔ سویرا کے بارے میں یہ سب کچھ سنتے ہوئے ساجد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تبھی حیران ہوتے ہوئے اس نے ساجد سے پوچھا، میرے اور سویرا کے بارے میں تو آپ سب کچھ جان چکے ہیں، اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ سویرا کے کیا لگتے ہیں؟ جہاں تک مجھے علم ہے سویرا کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ ساجد اس لڑکی سے نظریں چراتے ہوئے کہنے لگا کہ میں اس گھر سے آیا ہوں جہاں سویرا کام کیا کرتی تھی۔ یہ کہتے ہوئے ساجد وہاں سے چلا گیا۔ سویرا کی کہانی سن کر ساجد خود کو گنہگار ماننے لگا تھا۔ اس نے خود کو اپنے فلیٹ کی 4 دیواری میں قید کر رکھا تھا۔ وہ جب بھی باہر نکلتا تو پاگلوں کی طرح سویرا کو ڈھونڈتا پھرتا۔ ارسلان سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کا جگری دوست پریشان حال پھرتا ہے۔ اس نے کئی دفعہ ساجد سے اس کی پریشانی کی وجہ جاننے کی کوشش کی، مگر ساجد ہمیشہ ارسلان کی بات کو ٹال دیتا اور اصل حقیقت اس سے بیان نہ کر پاتا۔ ایک دن ساجد پریشان بیٹھا تھا جب ارسلان نے اس سے پوچھا کہ آخرکار تمہاری پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ تم تو مسکرانا ہی بھول گئے ہو۔ پہلے تو میں سمجھتا تھا کہ تم اپنی ماں کو یاد کر کے اس قدر پریشان رہتے ہو، لیکن اب تو تمہاری اماں کو تمہیں چھوڑ کر گئے ہوئے بھی کئی سال گزر گئے، مگر تم آج بھی پہلے سے زیادہ پریشان دکھائی دیتے ہو۔ ساجد کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔
ساجد ارسلان سے کہنے لگا، پچھتاوے کی آگ میں جل رہا ہوں، نہ جانے پچھتاوے کی آگ کب تک میرا پیچھا کرے گی۔ اتنا کہتے ہوئے ساجد ارسلان کے قریب سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اب ارسلان کے لیے اس بات کو سمجھنا بہت ہی مشکل تھا کہ کیسے پچھتاوے کی آگ۔ اس سے پہلے کہ ارسلان ساجد سے کسی قسم کا اور سوال کرتا، ساجد وہاں سے چلا گیا تھا۔ اب تو ارسلان کو پہلے سے بھی زیادہ فکر کھانے لگی تھی کہ آخر اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے اور کس بات کا بوجھ اپنے دماغ پر سوار کیے ہوئے ہے۔ تبھی اس نے ساجد کے گھر جا کر اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ارسلان آفس سے فارغ ہوتے ہی ساجد کے گھر چلا گیا۔ آج ساجد آفس نہیں آیا تھا۔ جیسے ہی ارسلان نے ساجد کے فلیٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ساجد دروازہ کھولتے ہوئے ارسلان کو دیکھ کر مسکرانے لگا اور ارسلان سے کہنے لگا، مجھے معلوم تھا تم ضرور آؤ گے۔ ارسلان نے گھر کی حالت دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ تم نے اپنی گھر کی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تم اس قدر سگریٹ پینے لگے ہو، یہ بات تو مجھے معلوم ہی نہ تھی۔ ساجد کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ارسلان نے تسلی دیتے ہوئے اپنے ساتھ لگایا اور اس سے پوچھنے لگا، یار میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، خدا را میری صحت پر طرز کھا، مجھے بتاؤ آخرکار تمہیں کیا پریشانی ہے؟ ایسا کون سا بوجھ ہے جس نے تمہیں ہنسنا مسکرانا ہی بھلا چھوڑا ہے؟ ساجد آنکھوں میں نمی لیے ارسلان سے کہنے لگا کہ جس رات تمہاری کال مجھے آئی تھی اور تم نے مجھے اماں کی طبیعت کے بارے میں بتایا تھا، اس رات بارش تیز ہونے کی وجہ سے گاڑی خراب ہو گئی تھی اور میں کچی بستی میں بنے ایک گھر میں پناہ لینے کی غرض سے چلا گیا۔ وہاں میں نے سویرا نامی ایک لڑکی کو دیکھا جو بے حد خوبصورت تھی، جس کی خوبصورتی کے آگے ساری دنیا پھیکی لگنے لگی تھی۔ پہلی ہی نظر میں مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ سویرا دکھوں کی ماری بن ماں باپ کی بیٹی تھی جو اپنی نانی کے ساتھ اس خستہ حال جھونپڑی میں رہتی اور لوگوں کے گھروں میں کام کر کے گزارا کرتی تھی۔ میں نے اسے سوئے ہوئے دیکھا تو اس کی خوبصورتی پر میں اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ میری نگاہیں اس سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس کی نانی کافی ضعیف تھی۔ میں نے اس کی نانی کی کہانی سنی تو مجھے اس پر ترس آ گیا۔ میں نے اس کی نانی سے سویرا کے ساتھ نکاح کرنے کی خواہش کو ظاہر کیا۔ بارش تھمتے ہی اس کی نانی نے میرا نکاح سویرا کے ساتھ کروا دیا۔ رات گزرنے کے بعد صبح تمہاری کال پر میں سویرا اور اس کی نانی کو کچھ بھی بتائے بغیر وہاں سے نکل آیا، کیونکہ میرے لیے میری ماں سے زیادہ اور کچھ بھی نہ تھا۔ میں پریشانی میں سویرا کو کچھ بھی نہ بتا سکا اور اماں کے لیے اس ایک رات کی دلہن کو تنہا چھوڑ کر واپس چلا آیا۔ یہاں آ کر کئی بار میں نے سویرا سے رابطہ کرنے کا سوچا، مگر اماں کی حالت دیکھتے ہوئے ہمیشہ اس بات کو اپنے دل میں ہی دبا دیا کہ میں بھی سویرا کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ میری اماں ٹھیک ہو جائیں پھر میں سویرا کو ہنسی خوشی گھر لے آؤں گا۔ ارسلان اس کی ساری باتیں سنتا رہا۔ پھر آخرکار ارسلان اسے اتنا کہتے ہوئے اٹھ گیا کہ تم نے ایک مجبور اور لاچار لڑکی کے ساتھ بہت ظلم کیا۔ تمہارا دل اسی لیے بے چین ہے کیونکہ تم نے اس کا سکون چھین لیا تھا۔ ساجد رونے لگا اور ارسلان سے کہنے لگا کہ اماں کی طبیعت کی وجہ سے میں واپس نہیں جا پایا۔ دونوں میں اچھی خاصی بحث ہوئی۔ ساجد سارو قطار رو رہا تھا۔ ارسلان غصے سے ساجد کو تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ اسے اپنے دوست سے اس طرح کی بے حسی کی امید بالکل بھی نہ تھی۔ اگلی صبح ساجد پھر سے آفس نہ گیا تو ارسلان آفس سے واپسی پر ساجد کے گھر آیا اور ساجد سے کہنے لگا کہ اب ایسے پچھتاوے سے کیا فائدہ؟ نہ جانے وہ بد نصیب لڑکی کس حال میں ہوگی، پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہوگی کہ دنیا کے تھپیڑوں سے وہ مر چکی ہے۔ ارسلان کے منہ سے یہ الفاظ سنتے ہوئے ساجد تڑپ کر رہ گیا تھا۔ ارسلان نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ہم دونوں مل کر سویرا بھابھی کو تلاش کریں گے۔ ارسلان اور ساجد نے سویرا کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔ دونوں نے اپنی جان لگا دی سویرا کو ڈھونڈنے کے لیے، لیکن انہیں سویرا کہیں پر بھی نہ ملی۔ تبھی ارسلان نے ساجد سے کہا کہ کیا تمہارے پاس سویرا بھابھی کی کوئی تصویر ہے؟ ساجد نے فوراً سے اپنا موبائل نکالتے ہوئے اپنی اور سویرا کی شادی والی تصویریں ارسلان کو دکھاتے ہوئے کہا کہ میرے پاس صرف یہی تصویریں ہیں، میں اس کے پاس سوائے ایک رات کے اور زیادہ رکا ہی نہیں تھا۔
اس بات کا مجھے پچھتاوا ہے کہ میں نے اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ کاش میں اماں کو سب کچھ بتا پاتا اور سویرا کو اماں کے آخری دنوں میں اماں کے پاس لے آتا تو میری ماں بھی میرے لیے پریشان اس دنیا سے نہ جاتی۔ روز روز کی تلاش نے ساجد کو پاگل کر رکھا تھا۔ ارسلان بھی اپنی جگہ سویرا کو ڈھونڈنے میں لگا رہا۔ ایک دن ارسلان شاپنگ کرنے کے لیے مال پر گیا۔ ارسلان اپنی شاپنگ کرنے میں مصروف تھا۔ تبھی ایک ننھی سی بچی نے آ کر ارسلان کی شرٹ کھینچتے ہوئے چند پیسوں کا سوال کیا۔ ارسلان نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک چھوٹی سی بچی ارسلان کے پاس کھڑی تھی۔ ارسلان کو اسے دیکھ کر بہت ترس آیا۔ ارسلان نے اپنا پرس نکالتے ہوئے اس بچی سے پوچھا کہ تمہاری ماں کہاں ہے؟ تبھی بچی نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے اپنی ماں کے بارے میں بتایا۔ اس کی ماں مال کی سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی تھی، جو پریشانی میں اپنے ارد گرد اپنی بچی کو شاید ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارسلان نے بچی کا ہاتھ پکڑا اور اسے اس کی ماں کے پاس لے جانے لگا۔ جیسے ہی وہ اس بچی کی ماں کے پاس پہنچا تو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا، کیونکہ اس کی ماں کوئی اور نہیں بلکہ سویرا تھی، جو کئی دن کی بھوک برداشت کرنے کے بعد اب چلنے پھرنے کی سکت تک نہ رکھتی تھی۔ ارسلان نے اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ سویرا نے اجنبی سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا۔ اس سے پہلے کہ سویرا اس جگہ سے اٹھ کر کہیں اور جاتی، وہ وہیں پر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ ارسلان نے سویرا کو اٹھایا اور اپنی گاڑی میں ڈالتے ہوئے بچی سمیت ہاسپٹل لے گیا۔ اس نے فوراً سے اپنا موبائل نکالا اور ساجد کو کال کرتے ہوئے اسے ہاسپٹل بلایا۔ کچھ ہی دیر میں ساجد بھی ہاسپٹل پہنچ گیا۔ سویرا کا اندر علاج چل رہا تھا اور بچی ارسلان کے ہاتھ میں تھی۔ ارسلان کے پاس بچی دیکھتے ہوئے ساجد نے حیران ہو کر ارسلان سے پوچھا کہ سب خیریت تو ہے اور یہ بچی کون ہے؟ ساجد نے جب سوال کیا تو بچی ساجد کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ تبھی ارسلان نے کہا، تمہیں ابھی سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ ساجد بہت پریشان تھا۔ ساجد بار بار ارسلان سے کہہ رہا تھا، مجھے کچھ بتاؤ کہ آخر معاملہ کیا ہے؟ ساجد ارسلان سے پوچھنے کی ضد ہی کر رہا تھا کہ اس نے سامنے سے سویرا کو آتے ہوئے دیکھا۔ سویرا نظر جھکائے ہوئے ارسلان کی طرف آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ سویرا ساجد کو دیکھ پاتی، ساجد ایک پلر کے پیچھے چھپ گیا۔ سویرا ارسلان کے پاس آئی اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جانے لگی۔ اس نے جیسے ہی جانے کے لیے اپنی بیٹی کا ہاتھ تھامنا چاہا تو ارسلان نے اس کی بیٹی کو گود میں اٹھاتے ہوئے کہا، بھابھی آپ میرے ساتھ چلیں گی۔ سویرا ارسلان کے منہ سے بھابھی سنتے ہوئے چونک گئی تھی اور ارسلان سے حیران ہو کر پوچھنے لگی کہ آپ نے مجھے بھابھی کہہ کر کیوں پکارا؟ تبھی ساجد پلر کے پیچھے سے نکل کر سویرا کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ سویرا سے دیکھ کر غصے کا اظہار کرنے لگی اور اپنی بچی کا بازو پکڑتے ہوئے ہاسپٹل سے باہر نکل گئی۔ ساجد اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ کافی دور تک آوازیں دینے پر بھی جب سویرا نہ رکی تو ساجد نے آگے بڑھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے رکنے کے لیے کہا۔ سویرا زاروں قطار رو رہی تھی۔ سویرا نے ساجد سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں اسی دن آپ کے لیے مر گئی تھی جس دن آپ مجھے رات کے اندھیرے میں چھوڑ کر غائب ہو گئے تھے۔ ساجد اس کے قدموں میں بیٹھ گیا، ہاتھ جوڑ کر اس کی منت کرنے لگا، لیکن سویرا کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ تبھی ارسلان نے اس کے قریب آ کر اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا، تم میری بہن پہلے ہو اور بھابھی بعد میں۔ ایک دفعہ میرے دوست کی بات سن لو، شاید تمہیں اس کی بات سننے کے بعد فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے۔ ارسلان کا سویرا پر ایک بہت بڑا احسان تھا۔ اس احسان کو یاد رکھتے ہوئے سویرا نے ساجد کی بات سننے کا فیصلہ کیا۔ ارسلان سب کو اپنے ساتھ لے کر ساجد کے گھر چلا گیا۔ وہاں جا کر ارسلان نے ساجد کی ساری پریشانی سویرا کے سامنے ظاہر کرتے ہوئے کہا، میں مانتا ہوں کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، لیکن وہ اس وقت بہت مجبور تھا۔ جیسے ہی میرا فون گیا وہ پریشانی میں آپ کے گھر سے نکلا تھا اور پریشانی کے عالم میں وہ آپ لوگوں کو کچھ بھی نہ بتا پایا۔ اس کے بعد ساجد کی اماں کئی مہینوں تک ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہیں۔ ساجد نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا تھا کیونکہ ساجد کی اماں زندگی اور موت کے ساتھ لڑ رہی تھیں۔ ساجد نے روتے ہوئے سویرا کے آگے سر جھکایا اور کہا، میں کئی مہینوں سے تمہیں تلاش کر رہا ہوں،
بستی سے بھی پتہ کیا، لیکن مجھے تمہاری کچھ خبر نہ ملی۔ میں خود کو معاف نہیں کر پا رہا تھا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو اور مجھے اپنا لو۔ سویرا نے اپنے اوپر گزری ہر مصیبت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میری زندگی تو پہلے ہی دھوکوں سے بھری تھی۔ آخر کار سویرا نے ساجد کو معاف کر دیا۔ ساجد نے اپنی بچی کو اپنا نام دیا اور سویرا کو اتنی خوشیاں دیں کہ وہ اپنی زندگی میں اس کی وجہ سے ملے ہوئے سب غم بھول گئی تھی۔ آج سویرا ساجد کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔